وقت ہم موجود ہیں KLP کے دفتر میں، تحریک لبیک پاکستان کے دفتر میں. یہاں پر ہمارے ساتھ نامزد امیدوار چیئرمین UC5 قاری محمد فاروق صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر ان کا یہاں کے عوام کے لیے کیا لائے عمل ہے. یہ بتائیں فاروق بھائی کہ یہاں پر عوام کی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. ایک تو پانی کا، پھر سیوریج کا، پھر روڈ کا، پھر گلیوں میں جو گند نالے بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر کوئی ڈسپنسری نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اگر اسکول گورنمنٹ ہے تو وہاں پر اسکول ٹیچر نہیں ہے. اسکول ٹیچر گھر بیٹھے مطلب عوام کی تنخواہوں سے مزے لے رہے ہیں. اس کے لیے کیا سب سے پہلے تو میں آپ سب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام کیا اور پروگرام چلا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی آپ آئے. انشاءاللہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں آپ مسائل کا، بالکل ہمارے پاس جو میجر مسائل ہیں وہ علاقے کے اندر پانی کا مسئلہ ہے، بلکہ علاقے کے اندر نہیں، پوری UC کے اندر. جیسے ہمارے شیر شاہ میں تقریباً 16 سال سے پانی نہیں ہے. نیو لیبر اسکوائر میں 12-14 سال سے پانی نہیں ہے. اس کے علاوہ سیوریج کا واقعی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور بارش ہو جاتی ہے تو پانی جو ہے ہمارے یہاں پر گھروں کے اندر آ جاتا ہے. اور صفائی ستھرائی کے بھی وہ معاملات نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. ان دنوں میں جیسے بارش ہوئی تو شیر شاہ کے اندر بہت زیادہ معاملات ہوئے. الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنی مدد آپ کے تحت جا کر شیر شاہ میں لوگوں کی مدد کے لیے ایک رات پوری وہاں پر صرف کی اور پانی نکالنے کی کوشش کی مساجد کے آگے سے. تو انشاءاللہ اگر تحریک لبیک منتخب ہوتی ہے، عوام بھروسہ کرے گی، تو انشاءاللہ یہ جو جائز مسئلے ہیں اس کو پورا حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تحریک لبیک ہر معاملے کے اندر میدان عمل کے اندر موجود ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت پر پہرے داری کا معاملہ ہو، الحمدللہ تحریک لبیک جو ہے پہلی صفوں کے اندر موجود ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں تو یہ بھی جب دین اسلام نافذ ہوگا تو جو بنیادی مسائل ہیں علاقے کے عوام کے خدمت جو کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اسلام نے ہمارے کو نظام دیا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ تحریک لبیک اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی. عوام نے سیاسی پارٹیوں کو مکمل طریقے سے ریجیکٹ کر دیا ہے. 100 میں سے 80% عوام نے ریجیکٹ کر دیا سیاسی پارٹیوں کو. عوام کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹی کے نمائندے آتے ہیں اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ تحریک لبیک کے جو MPAs ہیں، کچھ عوام نے یہ بھی ایک اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ جو ہمارے 2-3 MP آپ کے منتخب ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی سے، ان کے پاس جب عوام جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آپ کے MPO کا کہ بھائی ہم آپ کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف ختم نبوت کے لیے آئے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ایسا چل رہا ہے کہ ابھی یہاں پر جیسے بلدیات ہو رہے ہیں تو بلدیات کے سلسلے میں بھی لوگ ہمارے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت بلدیات کے اندر حصہ نے کیوں لیا ہے. آپ تو کہتے ہیں جی ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، تو حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. تو بلدیات میں آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو نالا، گٹر، روڈ اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بنیادی مسائل ہیں. جیسے حقوق اللہ ہوتے ہیں تو حقوق العباد کا جو یہی ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ عوام کے ساتھ عوام کی خدمت نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلا گیا کہ دیندار لوگ منتخب ہیں، دیندار لوگ جو ہے یہ کام بھی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اگر ہم صرف وہ بات کرتے ہیں، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہم مضبوط ہیں. 15 سے مفتی قاسم صاحب منتخب ہوئے ہیں تو وہاں کی عوام بڑی مایوس ہے ان سے. انہوں نے کوئی علاقائی کام کوئی نہیں کیا، صرف اور صرف ایک ہی بات پہ ڈٹے ہوئے کہ ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا جو ذمہ اٹھایا ہے وہی کرنا ہے، باقی میں کسی کے پاس ووٹ مانگنے نہیں گیا. یہ عوام کا یہ کہنا ہے. تو چونکہ عوام بڑی مایوس ہے کہ یہ صرف ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، باقی عوامی مسائل کو کسی طریقے سے اجاگر نہیں کرتی. جی جو صوبائی اسمبلی کے اندر جو ان کے ذمے کے کام تھے، الحمدللہ عوام نے دیکھا سنا بھی صحیح، انہوں نے اس کا سر انجام دینے کی پوری کوشش کی. ہم بھی یہیں پر ہوتے ہیں، دیکھتے سنتے رہتے ہیں. بقیہ جو علاقے کے جو کام ان کے ذمے تھے، اگر کہیں پر تاخیر ہوئی ہے تو کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اب ہمارے علاقے کے جو MP اور MN ہیں ہم نے 4 سال میں دیکھے بھی نہیں. جو حکومت گزر گئی ہم نے وہ دیکھے بھی نہیں، تو کام تو بہت دور رہ گئے نا. وہاں تو شاید مفتی صاحب کا تو گھر وہیں ہے، وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے یہاں پر اب اس وقت آپ دیکھ لیں جو پچھلے ہمارے چیئرمین صاحب رہے 5 سال کے بعد ہم نے بھی دیدار یہاں پر 5 سال بعد کیا. تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کی بھی ہیں. اگر ہمارے بھی کسی کی طرف سے وہ ہوا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس چیز سے بچا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہم عوام کی خدمت کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ خدمت کریں گے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، ابتدا میں آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگ جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے مایوس ہوئے ہیں. الحمدللہ تحریک لبیک وہ بات کرتی ہے جس پر پورا اترتی ہے. ہم کوئی ایسی بات عوام سے کر ہی نہیں رہے کہ جو اس کو پورا نہیں کریں گے وہ بات جو انشاءاللہ پوری ہوگی. تحریک لبیک پاکستان کا جماعت کے ساتھ الحاق ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
نہیں عمر بھائی، الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت ہے کہ جس کا پورے ملک میں اس وقت کسی جماعت کے ساتھ، کسی تحریک کے ساتھ کوئی علاق نہیں ہے. اچھا، کچھ دن پہلے آپ کی یوسی سے ہی ہمیں خبر آئی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کا کسی کے ساتھ مطلب علاق ہو چکا ہے. جی ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے کچھ بھائی ہیں، انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور اس کو پوری یوسی کے اندر، پورے علاقے کے اندر پھیلا دیا گیا کہ جی تحریک لبیک کا جو ہے فلاں جماعت کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مرکز کی پالیسی نہیں ہے اور ہمارا اس وقت پورے ملک میں نہیں ہے کہیں پر بھی، اور یہاں پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن عوام کے اندر جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو پھیلا دیا. بنیادی منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام. اسلام سب سے پہلے ہمارا جو منشور میں آتا ہے وہ آتا ہے اسلام. اس کے بعد ہمارا جو منشور ہے وہ ہے پاکستان. پاکستان کے بعد عوام. عوام کے مسائل، اس کے جو بھی ایشوز ہیں اس ایریا کے اندر، بیسکلی میرا تعلق 114 سے، تو اس پورے کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو بھی ایشوز ہیں ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنا. تو اگر ہمارا جو ہے یوسیز میں چیئرمین آتا ہے یا ہمارا ٹاؤن کے اندر ہمارا چیئرمین آتا ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا جو ہمیں امیر المجاہدین خادم الرضوی صاحب نے دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے کہ ہر گھر تک جو ہے دین کا پیغام پہنچانا ہے اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہے. یہی تحریک لبیک پاکستان بنیادی مقصد نیچے والے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے نیچے سے لے کے آئے ہیں. ہمارے جو ہے نا نظریاتی ووٹر بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. انشاءاللہ ہم کسی سے بغیر مقابلے کے یا اسے وہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے سب کے ساتھ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے عوام کو ریلیف دیں، اپنے عوام کو مایوس نہ کریں. جتنا ہو سکے گا ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری پارٹیوں سے عوام اس لیے بزن ہے کیونکہ ان کا نمائندہ جیتنے کے بعد نظر نہیں آتا. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. انشاءاللہ آگے جا کے ہم اور امیدواروں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ مین عابد حسین کے ساتھ سید عمر شاہ، ورلڈ نیوز، کراچی.